السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کی تسبیح میں مسرور رہیں گے، اللہ کی تسبیح میں مسرور رہیں گے، ہر حال میں اللہ کے مشکور رہیں گے۔ قرآن کی تلاوت میں ہے لذت ایمان، قرآن کی تلاوت میں ہے لذت ایمان۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ایسے مسلمان۔ آج انشاءاللہ ایک مختصر درس ہے ریاض الصالحین سے ہٹ کر کے، جس کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 بیش بہا انعامات کا اعلان، روزانہ تلاوت قرآن کرنے والوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ قرآن سے تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، چاہے ایک ہی پیج پڑھیں، لیکن جب تک رب کے قرآن کا دیدار نہیں ہوتا ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ تو انشاءاللہ 5 چیزیں انشاءاللہ مختصر وقت میں پیش کریں گے۔ جو لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور ان کا دل پاکیزہ بنا کر اس کو سکون عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے، ایمان بڑھتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ہم کتنے واہیات کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کتنے واہیات کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات کئی مہینے ہوتے قرآن کا دیدار نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ گرد و غبار سے ہٹا ہوا قرآن موجود ہے، گھروں میں بھی قرآن موجود ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جس قرآن کے ذریعے اللہ ہم کو عزت دینے کا وعدہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے اپنی محبت معلوم کرے، اس کی محبت اللہ کے تعلق سے کتنی ہے، وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اللہ کے قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی باتوں سے بھی محبت کرے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے فون کر کے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کا اگر کسی آدمی کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے تو یہ معلوم کرے کہ اللہ کی کتاب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس اثر سے اور اسی طرح سے اس قول سے اور اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روزانہ کم سے کم ہمیں اتنی قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے جس کے ذریعہ ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے اور ایمان کی لذت محسوس ہو، ہم کو خوشی ملے کہ ہم نے قرآن پڑھا، 2 پیج پڑھا، 3 پیج پڑھا، ایک ہی صفحہ پڑھا، ایک ہی رکوع پڑھا، لیکن کچھ تو پڑھا۔ دوسرے انعام کا اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ تلاوت قرآن کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ القرآن، قرآن مجید کی مسلسل برابر تلاوت کیا کرو، قرآن برابر پڑھا کرو، فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ کہ لوگ غیبت و چغلی کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی تضحیک اور ایک مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ بندہ اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت کا دوسرا فائدہ، دوسرا انعام ہے۔
اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر قرآن کو ہم ہر دن ساتھی اپنا بنا لیں گے کہ روزانہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے گا تو انشاءاللہ آخرت میں وہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم روزانہ اس کے ساتھ رہیں گے تو قیامت کے دن تک وہ ہمارے ساتھ قرآن رہے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے یہ پیغام ملتا اور یہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. آئیے تیسرے انعام کی طرف آتے ہیں. آج ہم اور آپ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. جب قرآن نہیں تو برکت کہاں سے؟ تیسرا انعام جس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں برکتوں سے نوازتا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک ٹکڑا ہے قرآن کا سورہ صاد میں, کتاب انزلناہ الیک مبارک, مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. برکت ہی برکت ہے, پڑھو گے تو برکت ہے, سنو گے تو برکت ہے, عمل کرو گے تو برکت ہے. قرآن میں برکت ہی برکت اللہ نے رکھی. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, تفسیر تبری میں ان کا ایک قول موجود ہے کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہمیشہ برکت میں رہتا ہے. اللہ اس کی زندگی کے مسائل کو بھی درست کر دیتا ہے, معاملات کو بھی حل کر دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. اس جگہ سے اللہ تعالیٰ حل پیش کرتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہمیشہ برکت میں رہتا ہے. چوتھا انعام کیا ہے؟ اس اثر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ گھروں میں برکت کا ذریعہ بھی ہے. گھروں میں قرآن لوگ ٹانگتے ہیں, تختیاں لگا کر کے پڑھتے نہیں ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دوا کا نسخہ اپنے گلے میں ٹانگ کر گھروں میں ٹانگ کر گھومے. بھئی ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ لیا, مرض کی تشخیص کرائی, اس کو پیسے دیا, فیس دیا 2000 روپے, اور اس کی جو ہے پرچی لے کر کے آپ گھروں میں اس کو جو ہے بطور زینت کے رکھ رہے ہو, تو آپ کو کہاں سے شفا ملے گی؟ دوا نہیں کھا رہے آپ, صرف اس کا نسخہ لے کر گھوم رہے ہو گلے میں ٹانگ کر, تو شفا کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن پڑھنے کی چیز ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے. چوتھا انعام اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے اور ان کے گھروں میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا, قرآن پڑھ رہے تھے, بدکنے لگا تو قرآن پڑھنا بند کیا تو بدکنا بند ہو گیا. تفصیل واقعہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, جو کوئی بھی جماعت, جو کوئی بھی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, پڑھاتی ہے, سیکھتی ہے, سکھاتی ہے, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اللہ سکینت نازل کر دیتا ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو. وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو روزانہ قرآن سے معمور کرنا چاہیے, قرآن سے آباد کرنا چاہیے. روزانہ کم از کم کچھ نہیں پڑھ سکتے تو 1-2 رکوع ہی پڑھ لیا کریں. ارے بھائی ٹائم کا مسئلہ ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ 5 ٹائم کا جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ 5 وقت میں کم سے کم آدھا پارہ تو پڑھ ہی سکتا ہے. رمضان نماز کے آگے پیچھے, نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے, اذان اور اقامت کے درمیان نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ. بھئی 2 پیج پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 پیج پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 پیج ہی پڑھ لو. ہر نماز کے بعد 1 ہی پیج فکس کر لو, تو 1 ہی پیج ہم پڑھیں گے, لیکن نماز کے بعد ہم قرآن ضرور پڑھیں گے, کیونکہ نماز اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے. جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور جھگڑے, اختلافات, دنیا بھر کی برائیاں ان گھروں سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. 5واں اور آخری انعام اس درس سے متعلق, جو کہ وقت کم ہے, 5ویں انعام کا اعلان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑے درجات عطا فرمائے گا, بلند درجات عطا فرمائے گا جنت میں, جو جتنا زیادہ قرآن سے جڑے گا, قرآن پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, جتنا قرآن کو حفظ کرے گا, جتنا زیادہ حافظ ہوگا آیتوں کا, اتنی آیتوں کے حساب سے اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ درجات کی بلندی کب ملے گی؟ جب قرآن کو حفظ کریں گے. جتنا حفظ زیادہ ہوگا اتنا زیادہ درجہ ملے گا, کیونکہ صاحب قرآن کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یقال لصاحب القرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے, جو قرآن کا حافظ اور قاری ہوگا, اس سے کہا جائے گا اقرا وترتل کما كنت ترتل فی الدنیا, پڑھتے جاؤ جیسے کہ تم اطمینان کے ساتھ قرآن دنیا میں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرؤها, تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں, حفظ کر کے یاد کی ہیں, جتنی آیتیں تم پڑھتے جاؤ, ظاہر سی بات ہے وہاں قرآن تو ہوگا نہیں, پڑھے گا کیسے آدمی؟ جب زبانی یاد کرے گا نا. حفظ قرآن کو بڑھاؤ,
ارے پورے قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے تو چند صورتیں تو یاد کرو، چند پارے یاد کرو، چند رکوع یاد کرو، کچھ تو بڑھاؤ اپنی تعداد۔ اسی طرح سے آج کے دور میں مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سال بھر قرآن نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، ہے نا، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں۔ رمضان میں 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، کوئی 6 مرتبہ، 8 مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا، اس کے بعد بند کر کے رکھے گا طاق میں، پھر رمضان کا انتظار کرے گا، کیا پتا کہ رمضان سے پہلے چلا جائے وہ۔ اور چلے بھی جاتے کتنے لوگ رمضان آنے سے پہلے چلے گئے۔ اسباب کیا ہیں تلاوت نہ کرنے والوں کے زندگی میں؟ اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان کی کمزوری، ایمان کمزور ہوتا ہے تو بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی برکتوں سے محرومی، اللہ اپنی برکت سے دور کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے تو بندہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 صفحہ تلاوت کر لیا کرے، 1 پیج تلاوت کر لیا کرے، زیادہ نہیں۔ 1 پیج کے لیے ٹائم نہیں آپ کے پاس، 1 پیج پڑھو۔ آپ جو ہے ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم تجوید کے ساتھ وہی پڑھ لیا کرو، اللہ کی محبت میں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہفتے میں کم سے کم 1 دن قرآن کی مجلس لگا لیا کرو، سب لوگوں کو بٹھاؤ اور قرآن کو پڑھو اور ترجمہ بتاؤ لوگوں کو، یہ قرآن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے کچھ صورتیں جو مسنون ہے، اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، جو مسنون صورتیں ہیں، یا بعض روایتوں میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دہر کا بھی ذکر ملتا ہے کہ سونے سے پہلے سب پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ مختصر سی جو نصیحت ہے سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔